دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں قدرت کے اس کرشمے کے بارے میں جس نے حال ہی میں آدھی دنیا کو چونکا کر رکھ دیا ہے، جس میں زیادہ تر تعداد عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ہے، جو کہ اس خبر کو لے کر بہت ہی زیادہ متجسس اور متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ خبر موصول ہوئی ہے کہ دریائے اردن، جو کبھی عیسائیت کی پہچان اور لاتعداد عیسائی برادریوں اور خاص طور پر کیتھولک فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے لائف لائن کی حیثیت رکھتا تھا، آخر کار سوکھ گیا ہے۔ عالمی میڈیا کی طرف سے جاری کی گئی اس رپورٹ نے اس دریا کی تاریخی اہمیت ہونے کی وجہ سے عوام میں ایک بے چینی کو جنم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کے سامنے آتے ہی سائنسدانوں میں ایک طرح کا علمی تجسس اور مقامی آبادی اور عالمی برادری میں گہری تشویش کو بھی جگا دیا ہے۔ دریائے اردن کے خشک ہو جانے کی خبر سے ایک نہایت ہی خوفناک چیز کے بارے میں پردہ فاش ہوا ہے، جس نے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بدترین خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ناظرین، اس تاریخی دریا کے خشک ہو جانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور عیسائی ماہرین کے نزدیک انسانیت کے مستقبل کے حوالے سے اس خوفناک دریافت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس قیمتی ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، دنیا بھر کے عیسائی پیروکاروں کے لیے دریائے اردن ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ عیسائی اس مقام سے ایک خاص لگاؤ رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے یسوع مسیح، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبتسمہ کی رسم ادا کی گئی تھی۔ مبتسمہ عیسائیوں کی ایک ایسی رسم ہے جو دنیا میں آنے والے ہر نئے انسان کے لیے ادا کی جاتی ہے، جس میں نومولود کے سر یا پورے جسم پر پانی چھڑکا جاتا ہے۔ روایتی طور پر ایسا 3 مرتبہ کیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں آنے والا ہر انسان ایک پرامن آغاز کر سکے۔ یہ رسم ایک طرح سے عیسائیت کی مہر لگانے کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مبتسم کی رسم کے دوران اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو کر خدا کی دی ہوئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہے۔ دریائے اردن کا پانی وہ مقام عیسائیوں کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جس میں عیسائیت میں موجود تمام مقدس پانیوں کا منبع سمجھا جاتا ہے، اور صدیوں سے دنیا بھر کے عیسائی زائرین اس دریا کی زیارت اور اس دریا کے مقدس پانی سے مبتسمہ کی رسم ادا کرنے کو ایک مقدس اعزاز سمجھتے ہیں۔ یاد رہے، یہ دریائے اردن وہی دریا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ان مقامات پر ذکر آیا ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا اور ان سے منسلک معجزات کا ذکر ہے۔ یہ وہی دریا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کی مدد سے اللہ کے حکم سے بیچوں بیچ چلنے کا رستہ بنایا۔ اس واقعے کے بارے میں عیسائیوں کو بھی ان کے مذہبی پیشواؤں کی طرف سے بتایا گیا ہے، چنانچہ دریائے اردن کی اہمیت ان کے لیے اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جبکہ مذہبی عقائد کی تاریخ بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ ان کے لیے اس دریا کا پانی خشک ہو جانا ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے ماہرین ماحولیات دریائے اردن کو اپنی حیت سے تبدیلی کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ البتہ خشک سالی، پانی کے بے تحاشا اخراج اور آلودگی نے دریا کی حیت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ کہا جاتا ہے دریا سیوریج کی وجہ سے تباہ کن طور پر آلودہ ہو چکا ہے، اور پچھلی صدی کے دوران جائزہ لیا جانے پر معلوم ہوا ہے کہ اس کا بہاؤ بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے سے منسلک آبادیوں میں موجود زندگیوں اور اس دریا پر انحصار کرنے والے ماحولیاتی نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دریا کے ایک خشک سرزمین میں تبدیل ہو جانے کے خوف کی وجہ سے ماہرین آثار قدیمہ کو اس بات کو بے نقاب کرنے کا ایک موقع ملا ہے جو صدیوں سے پانی کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی ہے، اور جس کے سامنے آ جانے سے ایک خوفناک واقعے کا آغاز ہوا۔ ناظرین، ماہرین آثار قدیمہ ہمیشہ سے ہی افسانوی مخلوقات اور مجسموں کے بارے میں قیاس آرائیوں میں مصروف رہتے ہیں کہ کون سی چیز کس سے تعلق رکھتی ہے اور کس اہم دریافت کا ماضی میں کسی چیز سے تعلق ہوگا اور اس سے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ صدیوں سے موجود رہنے والے اس دریا کا اب خشک ہو جانے کی خبر نے آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ایک نئے جہان کے سفر کا آغاز کیا ہے۔ ان ماہرین کو دریائے اردن کے قریب کھنڈرات ملے۔ یہ دریافت خروج کے بائبل کی کہانی کا ایک اہم ثبوت بھی ہو سکتی
کرتی ہے، اگرچہ وہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پائے کہ یہ کیمپ اسرائیلیوں کے ابتدائی دور کے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ اسرائیلیوں کے دریائے اردن کے مشرق سے ہجرت کرنے اور دریائے اردن کو پار کر کے اسرائیل کے پہاڑی ملک میں جانے کی بائبل کی کہانی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ بیت المستمرہ نامی کھنڈرات اپنی حیت میں ایک قسم کی نیچی طرز کی دیواریں ہیں جنہیں جانوروں کی باڑ لگانے کے لیے ابتدائی ڈھانچے تصور کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ سے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اندازے لگائے گئے ہیں کہ یہ ابتدائی لوہے کے زمانے اور اسرائیلیوں کی آمد کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں۔ اس دریافت کے سچ ہونے کا امکان خوفناک ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کے ختم ہو جانے کا ایک ثبوت بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ عیسائیت کے مقدس صحیفوں میں اس کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ مشرق وسطی میں اپنی اہمیت سے ہٹ کر دریائے اردن کو بائبل کے پرانے اور نئے عہد ناموں دونوں میں بے حد اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے پانیوں کے کئی تاریخی اور مقدس واقعات دیکھے ہیں، جن میں سب سے زیادہ اہم وہ وقت ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل دریائے اردن کی سرزمین میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے الفاظ میں جب عہد کے صندوق کو لے کر پادریوں نے دریا کے پانیوں میں قدم رکھا تو یہ لمحہ بائبل کی داستان میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اسے تا قیامت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ خدا کے وعدے کی تکمیل کی علامت سمجھا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس مافوق الفطرت واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے 40 سال کے بیابانوں میں گھومنے پھرنے کا خاتمہ ہوا۔ انہیں مستقل ایک خشک زمین پر رہنا نصیب ہوا اور اس کے ساتھ ہی دریائے اردن کے دودھ اور شہد سے بہنے والی سرزمین پر ان کے قبضے کا آغاز بھی ہو گیا۔ عیسائیت کی کئی کتابیں دریائے اردن کے معجزات سے بھری پڑی ہیں، جہاں ایک طرف وہ اس کے پانی کو یسوع مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبتسمہ کی وجہ سے مقدس سمجھتے ہیں، وہیں دوسری طرف اس کے پانی کو شفا یابی اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شامی فوج کا ایک کمانڈر جزام میں مبتلا ہو گیا تو نبی کے حکم سے اس نے اپنے آپ کو دریائے اردن میں 7 بار ڈبویا اور وہ معجزانہ طور پر صحت یاب ہو گیا۔ یہ کہانی بیان کرتی ہے کہ اس دریا کے پانی میں انسانیت کے لیے زندگی کی رمق ہے اور قدرت کی طرف سے شفا بخشے جانے کی طاقت ہے۔ عیسائیوں کے مطابق آج بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے ساحلوں کے ساتھ موجود زرخیز مٹی جو دریا کے پانیوں پر پرورش پاتی ہے، اس نے مختلف فصلوں کی نشو و نما میں سہولت فراہم کی ہے۔ یہ فصلیں اس خطے کے باشندوں کے لیے رزق کے بنیادی طور پر کام کرتی ہے۔ چنانچہ اردن کے خشک ہو جانے کی خبر صحیح معنوں میں عیسائی آبادی کے سروں پر ایک پہاڑ بن کر گری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس روحانی دریا کا پانی سمیٹ لینا اس بات کی علامت ہے کہ انسانیت اب دم توڑنے والی